اور سندھ کی جو مہاجرین کی سیٹس ہیں اس کے اوپر الیکشن جو ہے مہاجرین کی سیٹس کا تو الیکشن اس کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن جو آزاد کشمیر کا مظفر آباد کی پولنگ کا وقت ہے اس پہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے 1 گھنٹہ بڑھایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ الیکشن آج دوسرا مرحلہ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے، اور میرپور کی طرح الیکشن کے اندر جو ووٹرز کا خاص طور پر جو پنجاب کے اندر اور مظفر آباد کے اندر جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا، اور جس قسم کا رونق اور جس قسم کا ہم نے نظارے دیکھے آج پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے پولنگ بوتھس کے اوپر، تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جس طرح میرپور میں مسلم لیگ نون کی فتح ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مظفر آباد میں اور پنجاب میں اور مہاجرین کی سیٹوں پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو فتح دے گا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ میرپور کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے لے کر یہ ملک ابرار صاحب کو بلائیں، بلاول بھٹو صاحب سے لے کر نیچے تک جو ہے پورا میرپور کے بعد پتہ نہیں کیا ہو گیا، مسلم لیگ نون کی فتح ہو گئی۔ گلگت بلتستان میں جب پیپلز پارٹی کی فتح ہوئی تو شہباز شریف پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب کو پیار کر کر ان کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے ایک اچھی کیمپین چلائی اور آپ کی فتح ہوئی اور آپ کو مبارکباد۔ یہ تو الیکشن ہے، یہ ایک جمہوری عمل ہے۔ پیپلز پارٹی کے میں اتنے بڑے بڑے اچھے جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، میں میرپور کے بعد آج تک، ابھی نیر بخاری صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے، صبح قاہرہ صاحب پریس ٹاک کر رہے تھے، شہری رحمان صاحبہ کی میں بھی سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، اس کے بعد شازیہ مری صاحبہ کی میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، پھر میں نے دیکھا صبح سعید غنی صاحب بات کر رہے تھے۔ اتنے پرانے جو جمہوریت کو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی، بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پوتے، بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے، وہ جمہوری عمل کو سبوٹاج کرنے کے لیے، ووٹنگ کو رکوانے کے لیے، بھئی دھاندلی ہو گئی۔ میرپور کے الیکشن کے بعد آپ کو یاد آیا کہ دھاندلی ہو گئی۔ میں صرف تمام جو اس وقت لوگ مجھے آپ کے کیمروں کے توسط سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا، صدر بھی پیپلز پارٹی کا، اسپیکر بھی پیپلز پارٹی کا، انتظامیہ بھی پیپلز پارٹی کی۔ تو پہلے تو یہ سوچیں، پہلے تو یہ پوچھیں کہ آپ کی حکومت آپ کے خلاف دھاندلی کر رہی ہے، اور پھر آپ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بڑے بزرگ ہیں نیر بخاری صاحب، وہ 2 بیلٹ پیپر دکھا رہے تھے۔ ہزاروں کے ووٹوں کا الیکشن ہے، 2 بیلٹ ووٹوں کے اوپر 2 موریں دکھا رہے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ کسی نے، مجھے یاد آیا وہ کاغذ دیکھتے ہوئے کہ کسی نے سائفر لہرایا تھا اور کہا تھا سازش ہو گئی ملک کے خلاف، اور پورے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے 2 بیلٹ پیپر۔ اور بھئی اگر دھاندلی ہو گئی بالفرض تو پہلے تو یہ مانیں کہ آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے خلاف دھاندلی کی ہے۔ اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کریں کہ میرے خلاف میری حکومت نے، میرے وزیر اعظم نے، میرے صدر نے، میرے اسپیکر نے، میری انتظامیہ نے یہ کیا۔ لیکن کیا انہوں نے واردات ڈالی کل رات کو، اور وہ واردات کیا تھی؟ انہوں نے الیکشن جو کمیشن ہے اس کا جو عملہ تھا اور اس کے جو سارا جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے وہ پولنگ بوتھس پر جا رہا تھا تو وہ پہنچ نہیں رہا تھا۔ پتہ چلانے پہ پتہ چلا کہ جو انتظامیہ ہے پیپلز پارٹی کی وہ الیکشن مٹیریل کو روک رہی ہے، یہ انہوں نے کام کیا۔ تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو آرکیٹیکٹس تھے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ اسی رویے کو روکنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، وہ اسی بات کو روکنے کے لیے تھی کہ جب الیکشن ہو جائے، جب الیکشن کا رزلٹ آ جائے، جب ووٹر ووٹ دے دے، جب ووٹ کی پرچی کے اوپر مہر لگ جائے، جب ووٹر کا جو اعتماد ہے وہ کسی جماعت کے اوپر، اس کے اوپر مہر لگ جائے، تو پھر آپ نے اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے، پھر آپ نے الزامات نہیں لگانے، آپ نے جمہوری عمل کو کسی طرح بھی سبوٹاج نہیں کرنا۔ یہ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، اور یہ تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر دیکھیں، میری بات سنیں، آپ کو یہ مان لیں،
یہ حقیقت ہے کہ آپ کو آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور پنجاب کے لوگوں نے اور میرپور اور مظفر آباد کے لوگوں نے جہاں الیکشن ہو گیا ہے, آپ کو ووٹر نے ووٹ نہیں دیا. آپ کو آپ کی کارکردگی ہو, آپ کا رویہ ہو, آپ کی دھمکیاں ہوں, آپ کی الزام. آپ صبح الیکشن شروع ہوا جی 8:30 بجے, 9:30 اور 10 بجے پریس ٹاک آ گئی کہ جی دھاندلی ہو گئی ہے. او بھائی ابھی تو ووٹر ووٹ ڈالنے نکل رہا ہے, ووٹر نے ووٹ ڈالنا ہے, اپنے رائے کا استعمال کرنا ہے, تو دھاندلی کہاں سے ہو گئی؟ تو جو ووٹر آپ کے حق میں چاند نکل رہے ہوں گے وہ گھر سے کیوں نکلے گا جب اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں ہار گیا ہوں, اس کی جماعت کہہ رہی ہے کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں صبح 9:30 بجے, تو وہ ووٹر کیوں نکلے گا؟ آپ نے تو اس ووٹر کی بھی تذلیل کی ہے. پھر 10:30 بجے پریس ٹاک آ گئی, ہم ہار گئے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, LA-31 کہا کہ جی گولی لگنے سے ہمارا کارکن شہید ہو گیا. میرے بھائیوں, یہ گولی کی سیاست, یہ ووٹ پہ ڈاکے ڈالنے کی سیاست, یہ ہماری جیسی جماعتوں کو زیب نہیں دیتی. اور جو جس بات کا آپ کو پتہ ہے, یہ پتہ ہے بلاول بھٹو صاحب کو, یہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ وہ جو ڈیتھ افسوسناک واقعہ ہوا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 2 گروہوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی, وہ سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے. اور وہاں کوئی 68-70 ایئرز کے بزرگ تھے, ان کا ہارٹ فیل ہوا. وہ چھڑوا رہے تھے دونوں کے درمیان جو اسکفل ہو رہا تھا, ان کا ہارٹ فیل ہوا. ان کو گولی نہیں لگی, ان کے لواحقین ابھی ان کو گھر لے گئے ہیں. انہوں نے کہا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ہم نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کو گولی نہیں لگی. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کارکن مارا گیا, مسلم لیگ نون نے گولیاں چلا دیں, وہ ڈیتھ ہو گئی ہماری, اس لیے وہاں دھاندلی ہو گئی, وہاں الیکشن جو ہے وہ سبوٹاج ہو گیا, یہ گولیاں چلا رہے ہیں. کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کی پوری زندگیاں اس سیاست میں, اس جمہوری عمل کے لیے, اس کے توازن کے لیے, اس کو چلانے کے لیے, اس کی تقویت کے لیے, اس کی مضبوطی کے لیے ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں. آپ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ دن دیکھنے کے لیے شہادت نہیں دی تھی. یہ آپ دیکھیں, رونے سے, گریبان پکڑنے سے, دھمکیاں دینے سے, الزام لگانے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. الیکشن ہمت سے جیتے جاتے ہیں. الیکشن ووٹر کو ووٹر باہر لا کر الیکشن ووٹ باکس میں ڈالنے سے جیتے جاتے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ تو الیکشن لڑنا پڑتا ہے. الیکشن لڑے بغیر 2 ٹیبل رکھ کے, کرسیاں رکھ کے, پریس ٹاک کر کے آپ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی, الزام لگے صبح 9:30 بجے, اور پھر آپ کہیں گے گولیاں چل گئی ہیں, جب گولی سے وفات جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ گولی سے ہوئی نہیں ہے. آپ گولیوں کے اوپر سیاست کریں گے؟ آپ گولیاں اس طرح کی جھوٹی جو فیک باتیں پھیلا کر آپ جمہوری عمل کو سبوٹاج کریں گے؟ آپ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے. اور آج آپ دیکھیں, یہ پنڈی دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, گجرانوالہ دیکھ لیں, پورا پنجاب دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ ووٹر نکلا ہے, کس طرح مسلم لیگ نون کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام نے. آپ مظفر آباد دیکھیں, آپ آزاد کشمیر کے حلقے دیکھیں, جہاں الیکشن کہہ رہے ہیں ہار گئے ہیں, جہاں کہہ رہے ہیں گولیاں چلی ہیں, اور مشتاق شاہ صاحب کے جو علاقہ تھا. مطلب آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو سب معلوم ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ کو سب معلوم ہے آپ الیکشن ہار گئے ہیں. آپ کو سب معلوم ہے کہ عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. دیکھو کون آیا. ایک منٹ. اب آپ نے یہ بھی میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, رونے سے پہلے, یہ الزام تراشی سے پہلے پتہ کریں کہ کہیں سندھ میں رونا نہ پڑ جائے اگلے الیکشن میں, کیونکہ وہاں آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرح, مریم نواز شریف کی طرح کا وزیر اعلیٰ چاہیے. وہاں پتہ کریں کہ کل کو رونا نہ پڑ جائے, تو وہاں پھر کیسے دھاندلی ہوگی؟ 17-18 سال ایک کنٹینیوٹی کی حکومت اگر کسی پارٹی کے پاس رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں رہی ہے. اور آپ کارکردگی دکھائیں گے, ہمیں خوشی ہوگی, سندھ کی عوام کو ریلیف ملے گا, سندھ کی عوام آپ کو ووٹ دے گی. لیکن اب جو ہے وہ آپ کاغذ نکال کر, یہ پروپیگنڈا کر کے, رونے رو کر, الزام تراشی کر کے کہ جی فلانے حلقے میں یہ ہو گیا, فلانے حلقے میں وہ ہو گیا. آپ عوام تو دیکھیں, آپ عوام کا رخ تو دیکھیں, آپ عوام کا پیٹرن دیکھیں, آپ عوام کا جذبہ دیکھیں کہ کس طرف ہے. اور وہ اس وقت جو انہوں نے اظہار کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ مریم نواز شریف کی محنت ہے,
یہ شہباز شریف کی محنت ہے، جو 2.5 سال وفاق میں شہباز شریف نے کارکردگی دکھائی ہے، جو مریم نواز شریف نے کارکردگی دکھائی ہے، جو محمد نواز شریف نے آزاد کشمیر میں کام کیا ہے، جو محمد نواز شریف نے پاکستان میں کام کیا ہے، جو مریم نواز شریف نے پورے پنجاب میں 2.5 سال میں کام کیا ہے، تو ووٹ کس کو دے گی عوام؟ ووٹ الزام لگانے کو تو نہیں دے گی. آپ روئیں گے تو آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے. مطلب اگر آپ نے، یہ بات بالکل ایسی ہے کہ اگر آپ نے پرچے کی تیاری نہیں کی، اگر آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی، تو آپ کہیں جی ایگزامینیشن ہال کو تالا لگ جائے کہ نہیں میری کیونکہ پرچے کی تیاری نہیں ہے تو کوئی ایگزامینیشن میں نہیں بیٹھے گا. ان کو آپ اکھاڑ دیں، پکھاڑ دیں، وہاں آپ فساد اکٹھا کر دیں، برپا کر دیں کہ نہیں جی یہ ہم نے ایگزام نہیں ہونے دینا، یہ ہم نے یہ الیکشن نہیں، یہ امتحان ہوتا ہے، یہ ہر جماعت کا امتحان ہے، اس کی کارکردگی کا، اس کی بیانیے کا، اس کی قیادت کا. اور اس میں مسلم لیگ نون کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فتح ہوئی ہے. اس بات کو تسلیم کریں. اور اگر مسلم لیگ نون نے پرچے کی تیاری اچھی کی تھی، اگر کارکردگی دکھائی ہے، اگر عوام خوش ہے، اگر عوام کا اعتماد حاصل ہے، اگر عوام ووٹ دے رہی ہے تو اس کو مانیں. آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں، آپ کی زبان، آپ کا لہجہ اس پارٹی کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس نے اس ملک میں فساد برپا کی ہے، جس نے جو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دیے ہیں. آپ کا بیانیہ وہ جماعت کا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے ہیں. آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے. ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے کیونکہ ہم ان کی شہادتیں جو ہے رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. مسلم لیگ نون، آپ محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں. آپ وہ والی حرکت نہیں کر سکتے جو اس جماعت نے کی اور اس ملک کے اندر فساد مچایا، اس ملک کے اندر سیاسی نفرت پھیلائی، اس ملک کو توڑنے کی بات کی. اللہ نہ کرے. ہاں آپ اور اسی طرح میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں پاکستان کی عوام کا شکر ادا کرتی ہوں، میں آزاد کشمیر کی عوام کا شکر ادا کرتی ہوں، میں مظفر آباد کی عوام کا شکر ادا کرتی ہوں، میں میر پور کی عوام کا شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے نواز شریف، انہوں نے شہباز شریف، انہوں نے مریم نواز شریف، انہوں نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے اوپر، اس بیانیے کے اوپر ووٹ دیا ہے. اور اس کا جتنا شکر ادا، ابھی مظفر آباد کا پنجاب کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں اس وقت جیت اور ہار کی بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ ضابطے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا کیونکہ ہمارے ہر کارکن نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے محنت کی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ محنت جو ہے وہ رنگ لائے گی. اور انشاءاللہ جس طرح میر پور میں فتح ہوئی ہے، انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی برکت کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے، آزاد کشمیر کی عوام کی وجہ سے، یہ 2 حلقے، یہ 3 حلقے، یہ گولیاں، یہ ڈاکہ، یہ پتہ نہیں کس قسم کی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ گفتگو جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپریزنٹیٹیوز نے کی ہے. اور ایک دفعہ پھر میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے کہ اس وقت جس پہ الزام لگا رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون پہ الزام نہیں لگا رہے، وہ اپنی وزیر اعظم، اپنے صدر، اپنی حکومت، اپنے اسپیکر، اپنی انتظامیہ جو آزاد کشمیر میں ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. ابھی تک کوئی دھاندلی کا الزام پنجاب کی کسی سیٹ کے اوپر نہیں لگایا اور انشاءاللہ نہیں لگے گا. یہ مریم نواز شریف کی حکومت ہے جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتی ہیں. ہم جمہوری عمل، ہم الیکشن کے اوپر، ووٹر کے اعتماد کے اوپر، ووٹر کی رائے کی عزت کرتے ہیں. تو یہ باتیں پلیز، آپ لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ کو تو جواب دیتے ہوئے ایک دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو جواب کیا دیں، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کریں کہ آپ لوگوں کو جواب دینا پڑ جائے. یہ روایت کو نہیں ڈالنا چاہیے. آپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جس کے اوپر دستخط ہیں آپ کی قائد کے، آپ اس کی بھی عزت کریں. ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، آپ اس کی عزت بھی کریں، اس کی عزت بھی کروائیں. اور اس طرح کے، میں کل بلاول بھٹو کی آپ کی تقریر سن رہی تھی، میں چھین لوں گا سیٹیں، میں نکال لوں گا سیٹیں، میں حلق سے نکالوں گا سیٹیں. بھائی بلاول، او بھائی آپ تو اچھی باتیں کرتے ہیں، یہ کس قسم کی باتیں؟ وہ سیٹیں چھیننے سے ملتی ہیں، سیٹیں حلق سے نکالنے سے ملتی ہیں، سیٹیں دھمکیوں سے ملتی ہیں، سیٹیں الزام لگانے سے ملتی ہیں، سیٹیں تو ووٹوں سے ملتی ہیں اور عوام نے ووٹ دے دیا ہے. آپ کو بڑا دل کرنا چاہیے، آپ کو عوام کی رائے کا عزت کرنی چاہیے، آپ کو احترام کرنا چاہیے اور اس وجہ سے آپ کا احترام ہوگا. تو اس لیے ابھی دوسرا عمل ہوا ہے، اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تیسرا عمل باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. لیکن بڑے پن کا مظاہرہ کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے، یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے، ہو جاتا ہے
کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا کہیں, کوئی مسئلہ نہیں. الیکشن میں تو یہ اونچ نیچ لگتی رہتی ہے. اگر آپ کو کہیں لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, اگر آپ کو کہیں لگتا ہے مسئلہ ہوا ہے, تو اس کے پلیٹ فارمز موجود ہیں. وہ الیکشن کمیشن موجود ہے, کورٹس موجود ہیں, ٹرائیبیونلز موجود ہیں, اس کا پلیٹ فارم موجود ہے. وہ سڑکوں پہ اور پریس کانفرنسوں میں نہیں آپ کو الیکشن ملنا, وہ سیٹیں وہاں نہیں ملنی. وہ آپ کو ٹرائیبیونلز میں آپ جا کے چیلنج کریں, درخواست دیں, یہ ہمارے پاس ثبوت ہے, یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, یہ ہمیں لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھاندلی کو نہیں ہونا چاہیے تھا, تو وہ اس کے اوپر آپ کو انویسٹیگیٹ کریں گے, اپنا فیصلہ سنا دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ الیکشن لڑیں, روئیں مت. اپنے ووٹر کو, وہ آپ کا بیانیہ آپ کا ووٹر مسترد کر چکا ہے, آپ کا ووٹر آپ کا بیانیہ آپ کی کارکردگی کو مسترد کر چکا ہے. اس میں مسلم لیگ نون کا کیا قصور ہے؟ مسلم لیگ نون کا تو ووٹر ان کو ووٹ دے رہا ہے, اور آپ کا ووٹر بھی ہمیں ووٹ دے رہا ہے ہماری کارکردگی کی وجہ سے, ہمارے بیانیے کی وجہ سے. تو پھر انٹروسپیکٹ کریں, سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے, چیخیں مت. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت دے الیکشن لڑنے کی, ہمیں اور زیادہ ہمت دے الیکشن لڑنے کی. ہم اسی طرح